گرامی قدر حاضرین و سامعین، ربیع الاول کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق بہت سارے امور خطبہ اور ائمہ اور علماء کرام ذکر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، یہ اللہ نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان فرمایا، اور یہ احسان صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں پر نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کا احسان قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے اللہ کا احسان عظیم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا، اللہ نے انسان پر بے شمار احسانات فرمائے۔ اللہ نے انسان کو جان دی، طاقت دی، مال عطا فرمایا۔ اللہ نے انسان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو بہت بے انتہا نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن یہ جو نعمت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رسول بنا کر بھیجنا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اسی احسان کو اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً، اور اگر اس کا قسم سے ترجمہ کریں تو تب بھی بے جا بات نہ ہوگی کہ اللہ قسم کھا کر یہ ارشاد فرما رہا کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اپنے تمام کے تمام ناموں میں سے ذاتی نام لفظ اللہ ذکر فرمایا، اور لفظ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ نام مبارک ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام کے تمام ناموں کا معنی لفظ اللہ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اللہ کی قدرت بھی، اللہ کا علم بھی، اللہ کا حلم بھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام صفات، وہ سب کی سب صفات اس ایک لفظ میں ہیں۔ تو یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ جو کریم بھی ہے، جو مہربان بھی ہے، جو حلیم بھی ہے، جو قدرت بھی رکھنے والا ہے، جو تمام کی تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے، اس اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا۔ اللہ کیا احسان فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے ایک عظیم الشان رسول تمہیں عطا فرمایا، ایک عظیم الشان رسول تمہیں عطا فرمایا، اور پھر اس عظیم الشان رسول کے انقلاب کے 4 بنیادی عناصر ذکر فرمائے کہ اس رسول نے دنیا میں کس طرح سے انقلاب برپا کیا ہے۔ اس انقلاب کے 4 بنیادی عناصر، 4 بنیادی اصول، 4 بنیادی مضامین اور 4 بنیادی نصاب آپ کہہ لیجئے، یہ سارے الفاظ کی تعبیر، الفاظ کے ساتھ تعبیر کی جا سکتی ہے ان 4 باتوں کی۔ وہ 4 عناصر کیا ہیں؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات تلاوت کر کے سنائے گا، یہ اس کا بڑا منصب ہے، اس نبی کا عظیم ترین منصب ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 2، ویزکیہم، دلوں کو صاف کرے گا، دلوں کا تزکیہ کرے گا، دلوں سے کفر کو، شرک کو، نفاق کو، کدورت کو، دنیا کی غلاظتوں اور گندگیوں کو، دنیا کی محبتوں کو، ناجائز چیزوں کو دل کو
تمام چیزوں سے دل کو صاف اور شفاف کر کے اللہ کی محبت اس میں بھرے گا۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا فریضہ یہ سمجھایا کہ یہ رسول تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا، قرآن مقدس کا معنی تمہیں سکھائے گا۔ اور چوتھا سبق یہ سمجھایا، چوتھا مضمون یہ بتلایا کہ والحکمت، اور اپنے عمل سے، اپنے ارشادات سے تمہیں اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی سکھائے گا۔ یہ چار جو بنیادی عناصر ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انقلاب کے، ان چار چیزوں کو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر فرمایا، سورہ آل عمران میں بھی ذکر فرمایا، اور پھر سورۃ الجمعہ میں بھی ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں ان چار باتوں کو کہاں ذکر فرمایا، کیوں ذکر فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد بھی نہیں آئے، ابھی آپ کے دادا بھی نہیں آئے، ابھی آپ کے پردادا بھی نہیں آئے، اور ابھی آپ کے خاندان کے پچھلے بڑے کتنے لوگ نہیں آئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد ایک نیک عمل کے کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ نیک عمل بیت اللہ کی تعمیر، اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ شریک ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر بیت اللہ کو تعمیر کر رہے، اور اس نیک اور مبارک عمل کے ختم پر ایک دعا کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کسی نیک عمل کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے اپنے خاندان کو یہاں بیت اللہ کے پاس بسایا ہے، ٹھہرایا ہے، اے اللہ اب میرے اس خاندان سے ایک رسول بھی بھیج۔ وہ رسول کیا کرے گا؟ وہی چار کام جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی بعثت سے صدیوں پہلے، آپ کے وجود سے صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے وہ چار بنیادی انقلاب کے عناصر ذکر فرمائے، وہ چار بنیادی نصاب ذکر فرمائے، وہ چار بنیادی مضامین ذکر فرمائے جو ایک مسلمان کی ضرورت ہے، ایک شہری کی، ایک دیہاتی کی، ایک پڑھے لکھے کی، ایک ان پڑھ کی، اور ہر شخص کی یہ چار بنیادی باتیں اور یہ چار بنیادی عناصر ہر مسلمان کا نصاب تعلیم ہے۔ اس کے بغیر، ان چار مضامین کے بغیر مسلمان کامل نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، نہیں کمال تک پہنچ سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے آپ ایک بچے کو تعلیم دیتے ہیں اور نرسری سے نکلتا ہے اور پھر جناب پرائمری میں آتا ہے اور پھر مڈل میں جاتا ہے، میٹرک میں جاتا ہے، انٹر کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد نہ جانے آگے کتنی وہ ڈگریاں تعلیم کی حاصل کرتا ہے، اور وہ تعلیم کے تمام مراحل اور تمام کی تمام ڈگریاں اور تمام کے تمام وہ مضامین اور نصاب ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ جو ہمارا جوان اس تعلیمی نصاب سے نہیں گزرے گا ہم اس کو ان پڑھ سمجھتے ہیں، ہم اس کو جاہل سمجھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کو پڑھا لکھا کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جو آدمی ان چار مضامین سے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنیادی بعثت کا مقصد بتلایا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام نے ذکر فرمائے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کی جانب سے احسان عظیم ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ چار مضامین آپ کو عطا فرمائے۔ جو آدمی ان چاروں مضامین سے کورا ہے، ان چاروں مضامین سے ناواقف ہے، ان چاروں مضامین کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، اسلام کی روشنی میں وہ آدمی
آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، اسلام کی روشنی میں وہ آدمی کامیاب نہیں کہلائے گا، اسلامی تعلیمات میں وہ آدمی کامیاب نہیں کہلا سکتا، اس لیے کہ بنیادی نصاب اس کے پاس اسلام کا جو نصاب ہے، جو 4 بنیادی باتیں ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، اے اللہ ایسا رسول بھیج۔ نمبر 1 پہلا کام کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، اے اللہ تیری آیتیں سنائے گا، پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ناظرہ قرآن، قرآن کا پڑھنا، درست پڑھنا۔ اے اللہ ایسا رسول بھیج جو تیری آیات کو درست اور ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سنائے گا۔ نمبر 2 دوسرا کام یہ کرے گا کہ یتلو علیہم آیاتی کا دوسرا کام یہ ہوگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے اللہ قرآن کا معنی بھی سکھائے گا، ایسا رسول بھیج۔ اور اے اللہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے ارشادات کے ذریعے سے زندگی کے اندر رہنے کا سلیقہ سکھائے گا، دنیا میں تم نے کیسے وقت گزارنا ہے، اللہ کی مرضیات کو کیسے پورا کرنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے کیسے بچنا ہے، وہ رسول تمہیں سکھائے گا۔ اور کہا وہ رسول تم ہی میں سے ہوگا، وہ رسول کوئی فرشتہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ رسول فرشتہ ہوتا تو تم تو یہ کہتے کہ اس رسول کو کھانے کی حاجت نہیں، اسے پینے کی حاجت نہیں، اس کو بیوی کی حاجت نہیں، اس کو بچے کی حاجت نہیں، اس کو بیمار نہیں ہونا، اس کے سر میں درد نہیں، اس کے پیٹ میں درد نہیں، اس کو یہ تکلیف نہیں، اس کو یہ تکلیف نہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہم کس طرح سے اللہ کی عبادت کریں گے؟ ہمارے ساتھ بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہمارے اوپر غم بھی آتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسا رسول عطا فرمایا جس پر غم سب سے زیادہ آئے، ایسا عظیم الشان رسول عطا فرمایا جس کو بیماری ہوتی ہے تو اس کو عام انسان سے دوہری تکلیف ہوتی ہے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول کو تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی۔ ان ساری مشکلات سے گزار کر یہ سمجھایا کہ تمہارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو ایک تو سورۃ البقرہ میں کہاں ذکر ہوا، یہ مضامین جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ ذہن نشین فرمائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت دعا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام اس وقت دنیا میں پیدا ہو چکے تھے؟ نہیں، آپ کی پیدائش سے صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اور وہ 4 بنیادی عناصر انقلاب کے، کامیابی کے، مسلمان کا نصاب وہ ابراہیم علیہ السلام نے متعین فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی 4 بنیادی عناصر پر کام فرمایا، محنت فرمائی۔ پھر اللہ تبارک تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اسی مضمون کو امت پر احسان عظیم کے ذریعے سے یاد کرایا کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں عظیم الشان رسول دیا، اور اس رسول کے یہ 4 مناصب ہیں اور یہ 4 کام ہیں، اور ان 4 کاموں کے ذریعے سے وہ امت میں انقلاب برپا کرے گا۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الجمعہ میں اسی مضمون کو پھر سے دہرایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے اپنی عظمت کو، اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو اللہ نے یوں ذکر فرمایا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، جس نے تمہیں کتنے انعامات سے نوازا، اور اس کے ان گنت اور لامحدود انعامات میں سے عظیم ترین انعام اس کا یہ ہے، بعث فی الامیین رسولا، جس نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور کہاں پر مبعوث فرمایا؟ کس ماحول میں، کس معاشرے میں؟ کیا مکہ مکرمہ میں جہاں مبعوث فرمایا، کیا وہ دنیا کی کوئی تہذیب اور ثقافت کا علاقہ تھا؟ کیا وہ دنیا کی کوئی ترقی یافتہ تہذیب تھی؟ کیا وہ دنیا کا کوئی متمول ملک تھا، متمدن ملک تھا؟ کوئی تعمیری اعتبار سے، ترقیاتی اعتبار سے، معدنیات کے اعتبار سے، دنیا کی چیزوں اور ساز و سامان کے اعتبار سے، یا خوبصورتی اور حسن و جمال کے اعتبار سے وہاں کشش تھی؟
کسی قسم کی کوئی کشش نہیں تھی، اس جگہ میں اللہ پاک نے عظیم الشان رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی 4 کام وہاں پر بھی ذکر فرمائے سورۃ الجمعہ کے اندر۔ تو 3 جگہ پر اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ 4 مناسب ذکر فرمائے، ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، اور ایک اللہ نے احسان عظیم جہاں یاد دلایا، اور ایک سورۃ الجمعہ میں جہاں اللہ پاک نے اپنی بہت بڑی قدرت کو ذکر فرماتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ذکر فرمایا، اور یہ 4 مضامین وہاں پر بھی ذکر فرمائے۔ دوسری یہ ذہن نشین فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر احسان عظیم کیسے، امت پر سب سے بڑا احسان آپ کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں، احسان عظیم کس طرح سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر ایک آدمی ہمیں کھانا فراہم کر دیتا ہے، ہمارے پیٹ کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، ہماری خواہش اور نفس سے اٹھنے والی چاہت کو پورا کر لیتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس آدمی نے میرے اوپر تو بڑا احسان کیا، جس نے میرے کھانے کی ضرورت کو پورا کیا، جس نے میری اور خواہش کو پورا کیا، جس نے میری اور چاہت کو پورا کیا۔ کوئی شک نہیں ہے کوئی شخص آپ کے کھانے کی ضرورت کو پورا کرے، اسی طرح سے آپ کی دنیا کی کسی ضرورت کو پورا کرے، اس نے احسان کیا، کوئی شک نہیں یہ احسان ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ جو احسان کھانے کا، یہ جو پیٹ کا احسان ہے، اس احسان کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو امت کو فائدہ پہنچا ہے، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کی بنیاد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ علیہ السلام کی سیرت ہے، اس لیے احسان عظیم۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں جس سے احسان سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک آدمی کسی تنہائی میں، اندھیرے میں، کسی بیابان میں سفر کر رہا ہو، اور وہاں سفر کرتے کرتے رات آ چکی ہو۔ اب یہ آدمی اپنی منزل بھی بھول گیا اور راستہ بھول گیا، آگے بھی نہیں جا سکتا، واپس بھی نہیں پلٹ سکتا، اور اس جنگل اور بیابان میں ہر طرف چوروں کا، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، درندوں کا ڈر ہے۔ بس اس جگہ پر اگر رات گزر گئی تو بس موت ہی موت ہے، موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ آدمی سوچتا ہے، دل میں کہتا ہے کوئی ایسی صورت بن جائے یہاں سے میں نکل جاؤں اس مصیبت سے، پیچھے واپس پلٹوں تب بھی اندھیرا اور تاریکی ہے، پیچھے بھی نہیں جا سکتا، آگے بھی منزل متعین نہیں ہے، دائیں طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے، بائیں جانب بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ زندگی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا، مایوس ہو گیا، بس موت کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا ہے، روشنی لے کے آتا ہے، اسے راستے کی بھی رہنمائی کرتا ہے، وہ راستے اور منزل کو بھی پا لیتا ہے، اس کو وہ کھانا بھی فراہم کرتا ہے، اس کو دنیا کی ضروریات کو بھی فراہم کرتا ہے۔ اس نے جو روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کو لے کر یہ آدمی اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ کہاں سے آیا وہ بھی متعین ہو گیا، کہاں جانا چاہ رہا وہ بھی متعین ہو گیا، دائیں طرف سے جو خطرات تھے ان سے بھی محفوظ، بائیں جانب سے خطرات ان سے بھی محفوظ، آگے سے جو خطرات تھے ان سے بھی حفاظت ہو گئی، پیچھے سے جو خطرات تھے ان سے بھی حفاظت ہو گئی۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ بقیہ جو زندگی کے ایام ہیں، ان ایام میں بھی یہ شخص اس کی تمام معاملات کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، کفالت کر لیتا ہے۔ تو بتاؤ اس شخص کو یہ کہنا پڑے گا اور یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ میرے اوپر تو بڑا ہی احسان ہوا، احسان عظیم ہوا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، اس مثال سے کروڑوں کھربوں درجے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔
بس یوں سمجھو امت کا یہ حال تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے پہلے ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف تاریکی تھی، آگے جانے کا راستہ نہیں متعین، پیچھے کچھ نہیں پتا، دائیں کچھ نہیں پتا، بائیں کچھ نہیں پتا۔ قرآن صاف کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس تمہارے اور جہنم کے درمیان میں صرف موت حائل تھی، تم مرتے سیدھے جہنم کے گڑھے میں گرتے، اور دنیا سے تم مایوس ہو چکے تھے۔ دنیا کی جو تہذیبیں تھیں اور جو بڑی بڑی ثقافتیں تھیں، ان تمام کی تمام ثقافتوں سے تم مایوس ہو چکے تھے، اور کہیں سے کوئی انسان کی رہبری کا، انسان کی رہنمائی کا کوئی بھی چراغ اور کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم جو امت پر ہے وہ آپ ذہن نشین فرمائیے۔ ایک آدمی بیمار ہے، آدمی کا بچہ بیمار ہے، جوان بیٹا بیمار ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، بالکل ختم، اور یوں سمجھیے کہ سر سے لے کر پیر تک اس کا جسم بس بے جان ہو گیا، صرف ہلکی سی اس کی سانس آ جا رہی ہے، بس زندوں میں شمار ہے، ہلکی سی اس کی سانس آ رہی ہے۔ ماں بھی موت کی انتظار میں، باپ کی موت بھی انتظار میں، اور اعزاء اقربا سب کے سب اس کی موت کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اب اس کی روح نکلے گی۔ سب اس کے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، ذہنی سوچ سب نے بنا لی۔ اچانک ایک حکیم آتا ہے، ایک ڈاکٹر آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ایک دوا ایسی ہے کہ وہ دوا اس کے منہ میں ٹپکاؤں گا تو یہ صحت یاب ہو جائے گا۔ پیروں سے لے کر سر تک پورے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، کینسر کی بیماری آ گئی ہے، غرض یوں سمجھیے کہ کہیں سے کوئی زندگی کی توقع نہیں نظر آ رہی۔ اس شخص نے اگر ایک قطرہ آ کے اس کے منہ میں ٹپکایا، یہ جو مرنے کے قریب تھا، اس نے آنکھیں کھولی، سب خوش ہو گئے کہ کچھ امید بحال ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا دوا کا قطرہ ٹپکاتا ہے اور اس کے چہرے پر تازگی آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا قطرہ دوا کا ٹپکاتا ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اگلا قطرہ، اگلی خوراک اور دوا اسے دیتا ہے، مزید اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر دوا دیتا ہے، اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے وہ دوڑتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے ایک بہترین جوان جس عمر میں تھا اس طرح سے بن جاتا ہے۔ تو ماں باپ کیا کہیں گے، ہمارے اوپر اس شخص نے سب سے بڑا کائنات میں احسان کیا، جس نے ہمارے مردہ بچے کو دوا دی جس سے وہ زندہ ہو گیا۔ بس جس طرح سے یہ مردہ تھا اور جس کی زندگی سے سب کے سب مایوس ہو چکے تھے، اسی طرح سے پوری انسانیت کا یہ حال تھا، پوری انسانیت کا یہ حال تھا، جس کی آنکھیں بھی بیکار ہو چکی تھیں، کان بھی بیکار ہو چکے تھے، زبانیں بھی بیکار ہو چکی تھیں، جسم بھی بیکار ہو چکے تھے، دل بھی بیکار ہو چکے تھے، کوئی زندگی کی رمق اس میں نہیں تھی، کوئی فائدے کی رمق اس میں نہیں تھی۔ اچانک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دوا ٹپکائی، اور دوا ذہنوں میں جاتی گئی، قرآن ذہنوں میں جاتا گیا، دماغوں میں اترتا گیا، ذہن درست ہوا، دل درست ہوئے، دماغ درست ہوئے، کانوں کا سننا صحیح ہو گیا، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو گیا، زبانوں کا بولنا صحیح ہو گیا، ہاتھ پاؤں کی حرکتیں ٹھیک ہو گئیں، اور وہ قومیں اور وہ لوگ جن کے ماحول اور معاشرے کے اندر کوئی خوبی، کوئی اچھائی نہیں تھی، اور یوں سمجھیے جہاں قتل و غارت، ڈکیتی، مال کا لوٹنا، ذرا ذرا سی بات پر قتل کرنا وہ روا اور جائز سمجھتے تھے، اس معاشرے میں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اللہ نے اتنی طاقت اس معاشرے کو عطا فرمائی، یہ کس وجہ سے؟ یہ وہ 4 بنیادی عناصر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے۔ تو بتاؤ آج یہ بنیادی
بنیادی چیزیں ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں پھر بات وہی عرض کروں گا، میں وہیں سے پھر بات کو لے کے آتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان عظیم صرف آخرت کا بھی نہیں، دنیا کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ آپ کی سیرت دنیا کی ہماری ضرورت کو بھی پورا کرتی ہے۔ دنیا کا کون سا شعبہ ہے، زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس شعبے میں آپ پریشان ہوں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں اور وہاں سے آپ کو رہنمائی نہ ملے؟ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے۔ آپ عالمگیر نبی ہیں، آپ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سیرت رہنما تھی۔ اب زور جدید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطہرہ رہنمائی نہیں کر سکتی، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ حقائق ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو تلاش کیجئے، آپ علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ تو کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آپ پڑھیں تو صحیح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ایک فقیر آدمی وہ کہے کہ میں کیسے زندگی گزار سکتا ہوں، وہ تو اتنا بلند منصب اور مقام رکھنے والے شخص تھے، میں ان کی طرح کیسے زندگی گزار سکتا ہوں؟ تو وہ دیکھے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، 3 چاند وہاں گزرے ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلا۔ یہ فقیر کے لیے تسلی ہے۔ ایک بادشاہ اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے بھی کوئی رہنمائی مل سکتی، اس بادشاہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی ملے گی۔ ایک تاجر اگر دیکھنا چاہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سے مجھے بھی کوئی رہنمائی مل سکتی ہے، میں اپنے کاروبار کو کیسے کروں، میں اپنے کاروبار کو کیسے بڑھاؤں، میں حلال راستوں کے ذریعے سے کیسے کاروبار کروں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے بھی رہنما ہے؟ جی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے بھی رہنما ہے۔ کوئی شخص بحیثیت شوہر ہونے کے یہ سمجھے کہ میں ایک مثالی زندگی گھر میں قائم کرنا چاہتا ہوں، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ میں سب سے بہترین سلوک کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کہاں فرصت ملی ہوگی گھر میں اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھنے کی؟ آپ تو دینی مشغولیات میں تھے، آپ تو جناب جنگی سفروں میں تھے، آپ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حلقے میں بیٹھنے والے تھے، درس و تدریس آپ کا مشغلہ تھا، دعوت و تبلیغ آپ کا مشغلہ تھا، جہاد و قتال میں آپ کا وقت صرف ہوا۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں بھی کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، سب سے بہترین، اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں سب سے باکمال شوہر ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہنمائی کرے گی۔ کوئی آدمی کہے میں نے اولادوں کی تربیت کرنی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو نرینہ اولاد تھی نہیں، بچپن میں انتقال کر کے بچیاں بیٹیاں جوان ہوئی ہیں، کیا میرے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی رہبری ہو سکتی ہے؟ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین رہبری ملی، اس سے خوبصورت رہبری کہیں نہیں مل سکتی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، زندگی کا کوئی شعبہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، ہر جگہ پر تعلیم ہے، ہر شعبے میں تعلیم ہے۔ کوتاہی ہے تو ہماری کوتاہی، ہم وقت نہیں دیتے، ہم سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں سیرت کا تذکرہ ربیع الاول کا مہینہ تو سوائے ولاد میلاد اس کے علاوہ زیادہ تذکرہ ہم آگے جاتے نہیں۔ آپ علیہ السلام کی ارے میلاد تو ہو گئی، آپ دنیا میں آگے آئے کیوں ہیں؟ مقصد تو سمجھو، آپ کی بعثت کے مقاصد کیا تھے وہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کا تذکرہ کرنا بھی باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والی ہر شے کا تذکرہ کرنا باعث ثواب ہے، اور اگر یہ باعث ثواب نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنیوں کے نام بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان صحابہ کو دیکھیے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی اونٹنیوں کے نام بھی محفوظ کیے، آپ کے گھوڑوں کے نام بھی محفوظ رکھے، آپ کے گدھوں اور خچروں کے نام بھی محفوظ رکھے، آپ کے تیروں اور تلواروں کے نام بھی محفوظ رکھے، آپ کی بکریوں کے نام بھی انہوں نے محفوظ رکھے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ کرنا تھا نا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کو قیامت تک انسانوں کے لیے نمونہ جو بنانا تھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے یہاں سے نمونہ، میں اگر گھوڑے پالتا ہوں مجھے یہاں بھی کوئی نمونہ مل سکتا ہے رسول اللہ کی سیرت کا؟ میرے گھر میں اگر جانور ہیں تو کیا یہاں بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نمونہ مل سکتا ہے؟ جی بالکل ملتا ہے۔
زندگی کا کون سا شعبہ جہاں نہیں ملے گا؟ اس لیے تو کہا نا کہ اللہ نے تمہارے پر احسان عظیم کیا ہے، اس احسان عظیم کو سمجھو۔ ایک چھوٹی سی بات آخری، اس میں سے میں ایک سیرت کا ایک پہلو ذکر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آج ہر انسان معاش کے معاملے میں پریشان ہے، رزق کی تنگی میں مبتلا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں کیا سیرت ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی آپ نماز پر پابند ہوتے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں کموانا چاہتے، ہم آپ کو روزی ہم دیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے رزق کا کیا ذریعہ اختیار فرمایا؟ آپ صبح فجر کی نماز سے پہلے اپنے گھر حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے دروازے پر دستک دیتے اور یہ آیت پڑھتے، روزی کو اگر چاہتے ہو اٹھو نماز کو قائم کرو۔ یہ ذریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آج کا مسلمان ایسا کرتا ہے؟ آج فجر کی نماز چھوڑ کر کس منہ سے ہم اللہ پاک سے روزی میں برکت چاہتے ہیں؟ آج سارا گھر چھٹی والے دن صبح سویا ہوا پڑا ہوا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے رزق کے مسائل حل ہو جائیں۔ کیسے حل ہوں گے؟ اللہ کے نبی کی سیرت تو یہ، حضرت عروہ ابن زبیر، ان کا معمول تھا جب باہر کسی مالدار شخص کو دیکھتے گھر میں آتے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے۔ اللہ نے یہ کہا کہ اگر مالداری چاہیے اور اگر روزی کا انتظام چاہیے تو خود بھی نماز کو پابند کیجئے، خود بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول تھا کہ جب بھی تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو تہجد کے وقت اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ جس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز پر روزی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ نماز پر خود بھی نماز کے پابند ہو جائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کیجئے، اس پر اللہ کی جانب سے رزق کا وعدہ ہے۔ تو ایمان رکھیں اللہ کی ذات عالی پر، اللہ کے ارشادات پر، اللہ کے فرامین پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، زندگی کے ہر شعبے کا، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو رسول اللہ کی سیرت مل جائے گی۔ میں درخواست آپ سب سے کروں گا، آپ جب بھی پریشان ہوں، کوئی بھی غم ہو جائے، اعزاء اقربا کی جانب سے پریشانی، گھریلو بیوی کی جانب سے پریشانی آئے، اولادوں کی جانب سے پریشانی آئے، پڑوسی تمہیں کوئی تنگ کرے، دشمن تمہیں کوئی تنگ کرے، تمہیں کسی قسم کی پریشانی آئے، اس پریشانی کا حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کرو، آپ کو ملے گا، آپ کو حل ملے گا، اور اس سے خوبصورت حل کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ نہیں تلاش کرو گے تو پھر بھٹکتے رہو گے اس راہی کی طرح، اس مسافر کی طرح جو رات کی تاریکی میں بھٹک رہا ہے، دائیں بائیں بھٹک رہا ہے، لیکن اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ راستہ ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔